کیا ہوگا، ایسی حالت میں کیا ہوگا، یہ لوگ اتنے جاہل ہیں، یہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر سکتے ہیں، ان سے تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے پھر کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ارادہ کیا کہ دنیا بدلیں گے، بدل دیں. اللہ تعالیٰ ہمت اور عزم والوں کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ. سو سب سے پہلے ہم یہ عزم کر لیں. یہ جو ہماری بچوں کی دعا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہے خدایا میری، بہت قیمتی چیز ہے. اور اس قسم کے جذبات ہمارے لٹریچر میں، ٹریڈیشن میں بھرے ہوئے ہیں. ہم بھول گئے کہ شمع کی صورت ہو کہ میرے جلنے سے ساری دنیا میں جو ہے وہ روشنی ہو جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ میری جان اس میں خرچ ہو جائے. تو اس کے ساتھ جب کام کریں گے پھر کام بنیں گے. نہیں تو پھر ہم اسپیکٹیٹرز ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوگا سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے. اگر ہم کچھ کریں گے تو کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اب انشاءاللہ لیکچر کی طرف آتے ہیں. اس میں اسکرول تھوڑا سا لوز ہے لیکن فی الحال چلے گا. اسکرول چاہیے اتنی دیر میں. اچھا، اس ہفتے ایگزام ابھی ہم لوگ اسکیجول کریں گے. خاص طور پہ اس کلاس کو خیال رکھنا ہے کہ ایگزام اب آپ کی کلاس تو اگلی منڈے سے اس سے پہلے ہی اسکیجول ہوگا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایف ایم ایس کی لیب میں اسکیجول کر دیں. ابھی تک ٹائم نہیں لیا ہے مگر کیونکہ وہ ٹائم سیٹ اپ کرنا ہے تاکہ سب لوگ کا ایک ساتھ ہو سکے. اور لیب میں یعنی کمپیوٹر ایکسرسائز ہوگی. اگر نہیں ہو سکا تو پھر ہم کوئی اور فارمیٹ ٹرائی کریں گے. مگر کوشش ہماری یہی کہ ساری کلاس کا ایک ساتھ لیب میں ہو جائے. یہ کیا کریں اس کو سر میں کر دیتا ہوں. کینسل کر دیں. نہیں بات ٹھیک ہے، وہ انسٹال کر. اچھا، یہ ماؤس انسٹال کر جی سر. تو وہ کوئز ہوگی آؤٹ سائڈ آف ریگولر کلاس ٹائمس. تو آپ اس کا ذرا خیال رکھیں. یعنی یہ نہیں ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پھر میں کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی. اچھا، تو یہ لوگ پوچھا ہے کئی قسم کے سوالات. کسی نے کہا کہ لیکچر نہیں سمجھ میں آ رہا، دہرا دیں. کیسی مزے کی بات. ایک بار نہیں سمجھ تو دوسری بار دہرانے سے کیسے سمجھ میں آ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ میری پیس جو ہے وہ فکسڈ ہے. جو لیکچرز ہیں وہ میں اصل میں آپ لوگوں کی عادت ہے، اور اس میں بلیم نہیں کرتا، اسپون فیڈنگ کی، کہ ہمیں کوئی کھلا کے دے. میرا جو ہے وہ موقف یہ ہے کہ لیکچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کی ہیلپ کے لیے کر رہا ہوں. آپ کو خود سے لیکچر پڑھیں، خود سے دیکھیں، خود سے سمجھیں. یو آر ہیئر ٹو لرن. میں تو آپ کو ہیلپ کر رہا ہوں اگر آپ کو کچھ، مگر میرے بغیر بھی آپ کا کام چلنا چاہیے. تو وہ جو لیکچر ہے وہ تو آپ جب میں نے پوسٹ کر دیا تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. اب اس کو جس طرح سے سمجھیں، ہاتھ پاؤں مارنا ہوگا خود ہی، تبھی سمجھ میں آئے گا. تو وہ یعنی وہ میرے ٹیچر بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ٹاپک اب اگلے ٹائم کور کریں. اگلے ٹائم کوئی چیز نہیں کور ہوگی، جو نہیں کور ہوئی وہ آپ کو خود سے کرنی ہوگی. تو یہ خیال کہ ہم ذمہ دار ہیں، دس از ویری ڈفرینٹ فرام کہ میں ذمہ دار ہوں آپ کو پڑھانے کے. میں نہیں ذمہ دار ہوں، میں تو کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. مگر سیکھنا جو ہے وہ آپ ہی کے سے ہو سکے گا، اور کوئی کر نہیں سکتا یہ کام آپ کے لیے. تو جنرل بات تھی. جنرلی جو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی اور کتابیں دے دیں، تو ایکچولی جو اسی ویب سائٹ پہ جو مٹیریلز ہیں وہ سب کافی ہیں. اس میں اس کے پچھلے کئی ورژنز ہیں لیکچرز کے، اور ساتھ ہی سپورٹنگ مٹیریلز بھی ہیں. تو جو چیز آپ کو اس میں مل جائے وہ تو یوزفل ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ جو میری اپروچ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. کسی اور نے یہ اپروچ نہیں لی ہے. میں نئی بنیادوں سے پوری چیز سٹارٹ کیا ہے. تو میک شور کہ چل رہا ہے. اچھا، یہ تم بات ٹھیک ہے. کیا وہ اسنیکٹ کر رہے ہو؟ یہ ایک امتاسیہ. اچھا، تو یہ اس کا کوئی اور کتاب سے آپ کو یہ اپروچ مل نہیں سکتی، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. البتہ دیر از ایڈیکویٹ مٹیریل آن دا ویب. اور ہم دوسرے بھی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ٹی ایز مل جائیں. اور پچھلے سیمسٹر جس نے لیا ہے ان میں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. اور انڈیویجول ٹیوٹرنگ کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بعض اسٹوڈنٹس کو کہوں کہ جس کو ضرورت ہے اس کو پرووائڈ کر دیں.
تو مگر آپ کو خود ہی ہاتھ پاؤں مارنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی اس کے بغیر، محنت کے بغیر اس کورس کو پاس کریں. تو باقی یہ ہے کہ جنرلی میں پچھلے کورسز میں بہت زیادہ کور کرتا تھا اور میں اس کو کافی کم کر دیا ہے یعنی میٹیریل کے اعتبار سے. تو کورس جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت پریویس ورژنس کے. تو یہ لیکچر ہے 2 کانسیپٹس کے بارے میں. ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو آپ لوگ مین، ایوریج وغیرہ کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور ایک اس کی اسپریڈ ہوتی ہے، کتنا پھیلا ہوا ہے، یا تو وہ سب کانسنٹریٹڈ ایک پوائنٹ کے پاس یا بہت پھیلا ہوا ہے. تو یہ 2 مین کانسیپٹس ہیں. اب اس کے بارے میں یہ لیکچر ہے. تو جو سینٹر ہے اس کو کہتے ہیں اٹس اے 1 پوائنٹ سمری آف دا ڈیٹا. ہمارے پاس بہت سارے ڈیٹا ہے، اس کو سمرائز کرنا ہے ایک پوائنٹ میں. کیوں کرنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ عموماً ہمارے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی اصل ڈیٹا جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ وہی جی این پی پر کیپٹل ڈیٹا ہے سم افریقن کنٹریز کا. یہ 16 کنٹریز ہیں، ان کی انکمز دی ہوئی ہیں. تو اصل ڈیٹا تو یہی 16 ہے. ہم ایک پوائنٹ سے کیوں اس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب بھی ہم ایک پوائنٹ استعمال کریں گے تو لا محالہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈسٹارشن ہوگا. 16 پوائنٹ کو ایک پوائنٹ میں ریپرزینٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اب جب ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کچھ نہ کچھ دھوکہ دیں گے. اب ہمیں یہ اسیس کرنا ہے کہ یہ یعنی بات ہے کہ کون آدمی اس 1 پوائنٹ سمری کو استعمال کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر ہم اس کے خلاف اپنا پریکاشن لے سکیں گے. اب مثلا اس میں جو ہے وہ اگر آپ کنٹریز کو دیکھیں گی، موزمبیق سے لے کر سوڈان تک ساری انکمز جو ہیں وہ 984 ہے. اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ کی 9469 ہے. اس کا جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو کیا آئے گا اس کا؟ یہ 1360. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ 16 کنٹریز ہیں، ان کی ایوریج انکم 1360 ہے. تو اگر اس کو سیریسلی جائے تو دیکھیں کہ نیئرلی آل دا کنٹریز آر بلو ایوریج. جو بہت عجیب بات ہے کہنے میں. ہاؤ کین آل کنٹریز بی بلو ایوریج؟ 94% آف دا کنٹری آر بلو ایوریج، کیونکہ 15 کنٹریز یہ انکم ہے 900 ہے. ایک ہی ملک ہے جس کی انکم ابو ایوریج ہے. تو یہی ظاہری بات ہے کہ یہ بہت عجیب سی بات ہے. اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افریقہ میں کنٹریز خوشحال ہیں تو ہم یہ نمبر استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ہی اور بالکل ٹیکنیکلی کریکٹ نمبر ہے، یعنی ایوریج ہے، مگر یہ صحیح نمبر نہیں ہے. اٹس ناٹ ریپرزینٹیو. 1360 کسی بھی ملک کی انکم نہیں ہے، نہ اس کے قریب ہے. 15 ملک بہت غریب ہیں اور ان کی انکم جو ہے آل لیس دین 1000 ہے، اور ایک ملک بہت امیر ہے، اس کی انکم 10,000 کے قریب ہے. 1300 کسی کی بھی نہیں. تو یہ اس کا لیسن ہے کہ جو ایوریج ہے وہ نسبتاً صحیح ہوتا ہے جب پاپولیشن نارمل ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ اس کے کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے. جب پاپولیشن نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے تو ایوریج جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. میڈین جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مناسب ہوتا ہے نان نارمل پاپولیشنز میں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ایوریج از ناٹ روبسٹ ٹو آؤٹ لائرس. 1-2 ایکسٹریم ویلیوز اس پہ بہت بری طرح سے اثر کرتی ہیں، اور یہاں پہ ایک ایکسٹریم ویلیو آ گئی ہے ساؤتھ افریقہ کی، اس نے پورے ایوریج کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ جنرل بات ہے. اور میڈین جو ہے وہ آؤٹ لائرز کو سے اتنا افیکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ اس کا میڈین لے لیں، پھر ساؤتھ افریقہ کی انکم 10,000 ہو چاہے 1 ملین ہو، میڈین نہیں میڈین پہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اب ایک دوسری کانسیپٹ ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو. یہ ایک جنرل بات ہے، جو ایک سٹرکچر ہے جو اس پورے کورس میں چل رہا ہے، کہ ایک ہے ہمارے پاس پاپولیشن ڈیٹا، اور ایک ہے ہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں.
کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس پاپولیشن میں سے ہم ایک رینڈم چوائس کریں گے, تو اب اس رینڈم چوائس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ ہمارے ایک مینٹل ایکسپیریمنٹ ہے. یہ بات مجھے سمجھنے میں بڑی دیر لگی, کیونکہ یہ ویسٹرن اس میں آتا نہیں ہے, کیونکہ وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کو بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی پوری میتھڈالوجی ہے کہ صرف اسی چیز کا اعتبار ہے جس کا کانکریٹ ایگزسٹنس ہے. تو حالانکہ یہ ہے تھاٹ ایکسپیریمنٹ, مگر وہ اس کی رزلٹ سے مکس کر دیتے ہیں. جب رزلٹ سے مکس کرتے ہیں تو بہت ساری کنفیوژن ہوتا ہے, اور مجھے یعنی کافی دیر لگی خود اس میں کلیئرٹی اچیو کرنے میں, کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رینڈملی ایک کنٹری سلیکٹ کی اور وہ کنٹری زامبیا ہے, تو اب ہم ایک ساتھ دو باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ زامبیا جو ہے یہ رینڈم ہے, اور یہ زامبیا ہے. زامبیا کون سی رینڈم ہے؟ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چلتی ہیں ان میں. تو یہ بڑی کنفیوزنگ بات ہے, میں بھی کنفیوز رہتا تھا کہ اس کا کیا حل ہے. تو اب یہ دو چیزوں کو الگ کر دیا. ایک یہ ہمارا ذہنی خیال ہے کہ ہم ایک کنٹری کو سلیکٹ کریں, تو ہمارے ذہن میں آل کنٹریز آر ایکول, کہ سب ایک ساتھ ہوں گی اور ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی نکلے گی. تو اس کو میں نے ایکس کوشچن مارک کیا. کوشچن مارک کے معنی ہمارے ذہن میں ایک خیال ہے, اور یہ سوالیہ نشان اسی لیے ہے کہ یہ ہمیں یاد آیا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جب ہم نے ایکسپیریمنٹ کر لیا, ایک رینڈم سلیکٹ کر لیا, تو یہ ختم ہو گیا کوشچن مارک. اب وہ ایک آؤٹ کم آ گئی. تو وہ تین چیزیں ہیں جو ایک ساتھ چلتی ہیں. ایک تو ہے وہ ریئل ڈیٹا. ریئل ڈیٹا میں کوئی رینڈمنس نہیں, وہ تو ہمارے پاس نمبرز ہیں, اس میں ہم نے ایوریج کیلکولیٹ کیا, اس میں کوئی رینڈم نہیں. دوسرا جو آپریشن ہے وہ مینٹل آپریشن ہے کہ ہم نے ایک رینڈم چوائس کی اس میں سے, اور یہ پورا مینٹل آپریشن صرف ذہن میں ہوتا ہے, اس کے سارے کیلکولیشن سارے ذہنی ہوتے ہیں. پھر ایک تیسرا آپریشن ہے کہ ہم نے ایکچولی جا کے رینڈم چوائس کر لی. اب یہ تیسرا آپریشن سے سیمپل نکلتا ہے. تو یہ تینوں چیزوں الگ الگ ہیں, ان میں کافی کلوز تعلق ہے. جو پاپولیشن ہے اس کا اثر ہوگا ہمارے تھاٹ ایکسپیریمنٹ پہ, اور اس کا اثر ہوگا رینڈم سیمپل میں, مگر یہ تینوں الگ الگ ہیں. ان تینوں کو الگ رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو, یہ ہمارے ذہنی ایک خیال ہے, ہم نے سوچا کہ یہ سارے ممالک کو ایکول چانس دی, ان میں سے ایک کو ایٹ رینڈم سلیکٹ کر لیا. اب اس ایٹ رینڈم کنٹری سلیکٹڈ کی کیا ایوریج ویلیو ہوگی. تو اب ہم اس میں یہ کیلکولیشن کریں گے کہ 1/16 چانس ہے کہ یہ پہلی کنٹری ہو جس کی انکم 589 ہے. تو 1/16 ٹائم 589 ایک کنٹریبیوشن ہے. پھر دوسرا کنٹری کا 1/16 ٹائم اس کی انکم ہے. یہ ساری چیزوں کو ایڈ کر کے ہم نے کیلکولیٹ کیا, تو ایگزیکٹلی سیم نمبر آئے گا جو ایوریج تھا, مگر اس کا انٹرپریٹیشن اب ڈفرینٹ ہے. اب ہم اپنے ذہن میں ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جس میں ساری کنٹریز ایکولی لائکلی ہیں, اور سب کی پرابیبلٹیز جمع کر کے ہم نے ایک ایوریج نکال دی ہے. یہ ہمارا ذہنی ایوریج ہے کہ ایکچولی اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ کریں اپنے ذہن میں اور سب کو ایکچولی ایگزیکٹلی ایکول چانس ہو, تو پھر آن دی ایوریج یہ نمبر نکلا کرے گا. پھر تیسری چیز ہے سیمپل. جب ہم ایکچولی سیمپلنگ کریں گے اس کا ایوریج نکلے گا, وہ کچھ اور ہوگا. ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں, آگے آئے گی بات. یہ اچھا, اب یہ ہم نے ایکچوئل پاپولیشن سے کیا. اب دوسرا طریقہ ہوتا ہے رینڈم ویریبل کا کہ اس کی ایک تھیوریٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے, تو اس کا ایکسپیکٹڈ ویلیو پھر کیلکولیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہر آؤٹ کم کو لے لو اور اس کی پرابیبلٹی سے ملٹیپلائی کر دو اور پھر ایڈ کر لو. تو یہ بائنومیل رینڈم ویریبل ہے, اس کی دو آؤٹ کمز ہوتی ہیں, 1 جس کی پرابیبلٹی P ہے اور 0 جس کی پرابیبلٹی Q ہے. یہ سنگل سیمپل کا ہے, تو اس کا ایکسپیکٹڈ ویلیو بہت آسان ہے. 1 کی پرابیبلٹی P ہے, اس سے ملٹیپلائی کر دیا تو P نکل آیا. 0 کی پرابیبلٹی Q ہے, اس سے ملٹیپلائی کر دیا تو 0 نکل آیا. تو ایکسپیکٹڈ ویلیو P ہو گئی. یہاں پہ ہمارے سامنے کوئی پاپولیشن نہیں ہے, مگر اگر ہم اس کو پاپولیشن میں لے کے جائیں تو یہی نمبر نکلے گا. تو یہ ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں رینڈم ویریبل, ایک CDF سے ڈیفائن ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ پاپولیشن سے ڈیفائن ہوتا ہے. دونوں کے لیے کیلکولیشنز تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں. اچھا, اب جو نیکسٹ کیلکولیشن ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت بار استعمال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک IID سیمپل لیا بائنومیلز کا x1 x2 up to xn, تو اور پھر اس کا سم لے لیا, تو یہ بائنومیل NP بن گیا جس کا کمپلیکیٹڈ سا ڈسٹریبیوشن ہے جو میں نے بتلایا آپ کو. انفیکٹ اس کے اوپر کونے میں لکھا ہوا ہے, وہ میں غلطی سے اچھا نیچے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو
اس کا جو طریقہ ہے جو میں نے بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ آؤٹ کم لیں اور اس کی پرابیبلٹی لیں، اس کو ملٹیپلائی کر دیں. یہ نیچے اس کا فارمولا لگا ہوا ہے، سمیشن آف آؤٹ کم کے ہے اور پھر اس کی پرابیبلٹی جو ہے وہ n چوز کے پی ٹو دا کے 1 مائنس پی ٹو دا n مائنس کے ہے. تو اس کو سم کرنا ہوگا اوور آل کیز. یہ کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹیکنیکل کیلکولیشن ہے مگر ذرا سا مشکل ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لکھیں کہ z جو ہے، جو ہمارا بائنومیل ہے، وہ سم ہے n سمپل بائنومیلز کا. z از اکول ٹو x1 پلس x2 اپ ٹو xn. اب جو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف z ہے وہ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف x1 پلس ایکسپیکٹڈ ویلیو آف x2 پلس ایکسپیکٹڈ ویلیو آف xn ہے. اب یہ جو سمپل ویریبلز ہیں ان کی ایکسپیکٹڈ ویلیو سمپل ہے، وہ p ہے، ہر ویریبل کی ویلیو p ہے اور n ٹرمز ہیں تو n p ہو گیا. تو یہ بہت سمپل کیلکولیشن ہے. یہ دونوں کیلکولیشن صحیح ہیں اور لیجیٹیمیٹ ہیں اور ویلڈ ہیں. یہ والا آسان ہے اور دوسرا والا مشکل ہے. اچھا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایوریجز اکثر استعمال ہوتے ہیں اور ان کو اکثر دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایوریج سکور ہے وہ ایسا ہے اور ہمارے جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے وہ ایسا ہے اور ہمارے یہاں ایوریج انکم ایسی ہے. تو اس میں جو ہے وہ کئی بار اگر انسان کو پتہ ہے کہ واٹ ہی از ڈیلنگ ود اور وہ آدمی کوئی آرگیومنٹ دے رہا ہے کہ جیسے یعنی بتلایا گیا پاکستان میں مشرف کے دور میں کہ ایوریج انکم انکریز کر رہی ہے، اور مجھے تو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوا ہو، مگر یہ بہت ایزیلی پاسبل ہے کہ ایوریج انکم انکریز کر رہی ہو اور ساتھ ساتھ پاورٹی بھی انکریز کر رہی ہو. کیونکہ آپ یہ کریں مثلا یہی انہی کنٹریز کو لے لیں، افریقن کنٹریز کو، ان میں سارے کی انکم ہاف کر دیں اور وہ ساؤتھ افریقہ کی انکم کو ڈبل کر دیں تو ایوریج انکم انکریز ہو جائے گی. حالانکہ 15 آؤٹ آف کنٹریز بیکیم پور بائی این ایکسٹریم اماؤنٹ، مگر جو ان کی انکم پہلے سے کچھ نہیں تھی، کچھ نہیں سے ہم اور کم کچھ نہیں کریں گے تو اس سے ایوریج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ساؤتھ انکم کی انکم جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے تو بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا ایوریج میں. تو اس طرح سے ایوریجز جو ہیں وہ دے کین بی یوز ٹو ڈیسیو پیپل. تو 4 کیسز ہیں جو بہت کامن ہیں جس میں ایوریج بہت مس لیڈنگ ہوتا ہے. ایک تو وہی آؤٹ لائرز والا جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ بائی پولر کیس ہوتا ہے. میری کلاسز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس ہوتا ہے جو سب چیز سمجھ لیتا ہے اور ایک اور گروپ ہوتا ہے جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس کے 90 مارکس اور 10 اسٹوڈنٹ کے 10 مارک. تو اب جو ایوریج جو ہے وہ ہمارا 50 ہوگا. تو یہ اس میں ایوریج جو ہے وہ کسی کا اسکور نہیں. اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ ایوریج اسکور 50 تھا تو کہیں گے اچھا سب لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے، یعنی اس سے یہ آئیڈیا ہوگا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ایک امیزون پہ ایک کتاب تھی، اس میں رینکنگ ہوتی ہے کتابوں کی، 5 اسٹار ہوتی ہے بیسٹ اور 1 اسٹار ہوتی ہے ورسٹ. تو ایک کتاب تھی اس کی ایوریج رینکنگ 3 تھی. تو اب اس میں 2 کیسز ہیں ایکچولی، یہ میں نے دیکھا تھا. ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی نے 3 دی، بہت بورنگ کتاب ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں ایوریج. ایک یہ ہے کہ اس میں 50 لوگوں نے کہا کہ یہ 5 اسٹار ہے، 50 لوگوں نے کہا کہ یہ 1 اسٹار ہے. تو یہ یعنی بہت ایکسائٹنگ کتاب ہے، یا تو یو ہیٹ اٹ یا یو لو اٹ. اس میں دونوں چوائس، کوئی آدمی اس سے ایوریج نہیں ہے. تو بہت انٹرسٹنگ کتاب ہوگی. دوسری کتاب بہت ہی بورنگ کتاب ہے، دونوں کا ایوریج 3. تو ایوریج جو ہے ڈزنٹ شو یو کہ واٹ از ہیپننگ. تو بائی پولر کیس جو ہے وہ ایوریج میں سمجھ میں نہیں آتا. تیسرا کیس ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور چوتھا کیس اکثر ہوتا ہے یہ کہ ہم ایوریج لیتے ہیں کہ سب لوگوں کا تو نہیں مل سکا. میں نے 10 اسٹوڈنٹس پک کیا اور ان سے پوچھ لیا کہ ان کا ایوریج اسکور کیا ہے. اب میں نے اگر اپنے 10 برائٹسٹ اسٹوڈنٹ پک کر لیے اور کہا کہ یہ دیکھو ہماری کلاس میں جو میں نے جن اسٹوڈنٹ سے پوچھا ان کا ایوریج اسکور تو 90 تھا. تو اب لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا کہ اچھا میرے سارے اسٹوڈنٹس بہت بہترین ہیں، سب کے 90 اسکور آ رہے ہیں. مگر اصل بات یہ ہے کہ سیمپل جو ہے ہمارا وہ ریپرزینٹیو نہیں ہے. یہ اکثر ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹو مس لیڈ پیپل. اچھا، اب ایک یہ تیسری بات آئی ہمارے پاس. ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو کے 2 کیلکولیشنز دکھلائے. ایک تو ہے کہ پاپولیشن میں جا کے اس کو ایوریج کر لیں، ایک یہ ہے کہ اس کو پرابیبلٹیز کے ذریعے سے ہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے کیلکولیٹ کر لیں. اب یہ تیسرا سٹیپ ہے
کہ ہم نے ایکچولی سیمپل ڈرا کر لیا. اب جو ایکچوئل سیمپل ڈرا کرتے ہیں تو اسمال سیمپلز میں اس کا کوئی مشابہت نہیں ہوتی ہے ایکسپیریمنٹ سے, کیونکہ ہم ایکسپیریمنٹ جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے اس میں تو ہمارے پاس ساری 16 کنٹریز ہیں اور اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. جب ہم ایکچولی ڈرا کرتے ہیں تو صرف ایک کنٹری نکلتی ہے اور باقی 15 جو ہے ایلیمینیٹ ہو گئی. تو سیمپل کا جو تھیوری ہے اس سے کیا واسطہ. مگر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اگر اس پروسیس کو ہم کنٹینیو کریں تو سیمپل جو ہے سیمپل مین جو ہے وہ پاپولیشن مین کی طرف کنورج کر جاتی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں لا آف لارج نمبرز. تو وہ جو ہمارا تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے اس کا ایکچولی آؤٹ کم پہ تھوڑا اثر ہوتا ہے, مگر وہ اثر جو ہے وہ ویک ہے اور اس میں جو ہے وہ لارج سیمپل چاہیے ہوتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے میں, اور اس میں جو فلکچویشنس ہیں یہ ساری چیزیں ہم کیلکولیٹ کریں گے. اور مقصد ہی یہ کورس کا یہ ہے کہ وہ جو تھیوری ہمارے ذہن میں ہے وہ جو سیمپل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں ان دونوں میں کیا میچ ہے اس کو ڈسکور کرنا. تو ایک میچ یہی ہے کہ لا آف لارج نمبرز ہے کہ سیمپل کو اگر بڑا بنا دیں تو سیمپل مین جو ہے وہ قریب ہوگی پاپولیشن مین سے. یہ ایک گراف ہے اسی فینومینا کا جس میں میں نے وہی 16 ملک جو ہیں ان کا ایک رینڈم سیمپل سلیکٹ کیا. تو یہ ایک کنٹری پہلا سیمپل, پھر دوسرا سیمپل, پھر تیسرا, اس طرح سے میں نے 1000 بار رینڈم سیمپلنگ کی اور پھر ہر بار جب سیمپلنگ کرتا تھا تو ایوریج ریکارڈ کر لیتا تھا. تو یہ اس کا ریکارڈ ہے کہ کیسے چینج کر رہا ہے. تو شروع ہوا بہت لو 800 ایوریج, حالانکہ جو پاپولیشن ایوریج ہے وہ 13,060 ہے, مگر آہستہ آہستہ وہ جیسے سیمپل سائز بڑھتا گیا تو یہ آپ کا ایوریج سیمپل مین جو ہے وہ بھی بڑھتی گئی حتیٰ کہ تقریباً 13,000 پہ پہنچ گئی, پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی. تو اینڈ میں کافی سٹیبل بھی ہو گیا اور 1360 کی طرف گامزن بھی ہو گیا, مگر ابھی اس سے نیچے ہے 1200 اور 1400 میں. اٹ از کلوزر ٹو 1200, اٹس بلو 1300 اسٹل. تو ابھی اپنے لانگ رن ایوریج پہ نہیں آیا ہے یہ, ابھی اس کو 1000 پہ اسٹیبلائز. تو ایکچولی یہ بات ہے کہ اگر جو آپ کا پاپولیشن ہے وہ بیلنسڈ ہوتا ہے تو کنورجنس بہت جلدی ہو جاتا ہے. اگر پاپولیشن ان بیلنسڈ ہے جیسا کہ یہاں پہ ہے کہ 15 کیسز میں لو انکم ہے اور ایک کیس میں بہت ہائی ہے تو کافی دیر لگتی ہے کنورجنس میں. یہاں پہ 1000 تک بھی ہمیں کنورجنس نہیں نظر آ رہا. اس کا ایکچولی ہم ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے دکھلا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ڈیویشن ہوگا, کتنا ڈیویشن نارمل ہے, اور یہ سب ہم کریں گے آگے جا کے. مگر اس وقت صرف ایک ویژول پکچر دینا ہے کہ کنورجنس ہو رہا ہے مگر بہت زیادہ ریپڈ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے ایٹ 500 سیمپل اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو سیمپل مین جو ہے وہ 1100 کے قریب نظر آئے گی. تو آپ کہیں گے اچھا پاپولیشن مین جو ہے وہ 1100 ہوگی تو یو ول بی آف بائی اباؤٹ 200. تو کتنا آف ہونا چاہیے یہ سب ہم کیلکولیٹ کر کے دکھلائیں گے. اٹس ناٹ ایب نارمل, ایسا ہوگا اس پاپولیشن میں. ہاں, تو سیمولیشنز کے ذریعے سے ہم پاپولیشن مین تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاپولیشن ہمارے پاس ہے نہیں. جیسے ہم فرض کریں کہ واٹ از ایوریج انکم ان پاکستان پوچھیں آپ سے, جیسا کہ پوچھا جاتا ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے. اب وہ یا تو ہمارے سارے کروڑوں آدمی سے جا کے ہر آدمی سے پوچھے کہ بھئی آپ کی انکم کیا ہے. تو پاپولیشن تو سامنے ہے مگر اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا آسانی سے, بہت ایکسپینسو ہے. تو اب اس کا کیا طریقہ ہے, ہم ایک رینڈم سیمپل لے لیں. یہی کرتے ہیں, وہ 10,000 لوگوں کا انہوں نے سیمپل لے لیا ایٹ رینڈم. اور اس میں جو سب سے مشکل بات ہوتی ہے وہ ایٹ رینڈم, کہ ہر آدمی کو برابر چانس دینی ہے. یہ آسان نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ, انفیکٹ وہ رینڈم سیمپل تو اتنا مشکل ہے کہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹریٹیفائڈ سیمپل. اس میں ہر آدمی کو ایکول چانس نہیں دیتے ہیں مگر کیلکولیٹڈ چانس دیتے ہیں. تو اگر کیلکولیٹڈ چانس ہو کہ یعنی کسی کی زیادہ ہو کسی کم ہو مگر ہر ایک کی کیلکولیٹ کی جا سکے, پھر بھی ہم کام چلا سکتے ہیں, گزارا کر سکتے ہیں. پھر ویسا ہی کیا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے پھر سیمپل لیتے ہیں, پھر اس سیمپل کی مین نکالتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اچھا پاکستان کی ایوریج انکم یہی ہوگی. اسی طرح سے پرابیبلٹی پرابلمز ہوتے ہیں, جیسے چکلک کا تھا ہم نے جو کیا ہے, اور برتھ ڈے پرابلم ہے جو میں کروں گا اگر آگے جا کے وقت ملا.
تو اس میں ہم رینڈم سیمپل ڈرا کر کے اس کا ایوریج لے کے ہم پاپولیشن مین تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہم نے ابھی دیکھے کہ ای ایکس کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. ایک تو جا کے ٹرو پاپولیشن میں ایوریج نکال لیں. دوسرے یہ کہ ہم اپنے تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں پرابیبلٹیز کے ذریعے سے یا فارمولے کے ذریعے سے کیلکولیٹ کر لیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم رینڈم سیمپل لیں اور پھر اس کو بہت بڑا بنا دیں تو اپراکسیمیٹلی وہ ای ایکس تک پہنچ جائے گا. اچھا یہ جو 2 ڈیموز ہیں یہ بعد میں کریں گے اگر ٹائم ملا. تو یہ 3 میتھڈز ہو گئے. اچھا ایک آپریشن جو بہت اہم ہے وہ اس کو کہتے ہیں سینٹرنگ. اوریجنل ویریبل ایکس ہے, اس سے آپ نے ای ایکس سبٹریکٹ کر دیا تو اس کو کہتے ہیں سینٹرڈ ویریبل. سینٹرڈ ویریبل کی مین 0 ہوتی ہے. اچھا اب سینٹرنگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یہ والا جو میں نے لکھا ہے اس کو میں کہتا ہوں تھیوریٹیکل سینٹرنگ, اور یہ عموماً نہیں استعمال کی جاتی ہے کیونکہ جو پریکٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں اس میں پاپولیشن ان نون ہوتی ہے. ہم سارے کیسز جو کر رہے ہیں اس میں پاپولیشن نون ہے. یہ صرف پریکٹس کے لیے ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہوتا ہے. جو ریالٹی ہوتی ہے اس میں اگر پاپولیشن نون ہو تو پھر سارا گیم اوور ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ سارا کام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پاپولیشن کے بارے میں کچھ چیز پتہ چلا چاہ رہے ہیں جو نہیں معلوم ہے. اگر پاپولیشن معلوم ہی ہوتا تو پھر یہ ساری اسٹیٹسٹکس ہی گھر ہی رہ جاتی بیکار. تو جب پاپولیشن ان نون ہے تو ای ایکس بھی ان نون ہے, تو پھر سینٹر بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ کرتے ہیں کہ ہم لا آف لارج نمبرز کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سیمپل مین ہے وہ اپراکسیمیٹلی پاپولیشن مین ہوگی اور وہ تو نون ہے, تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سینٹرنگ کے لیے. تو ایک رینڈم ویریبل لیتے ہیں اور اس سے سیمپل مین سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ جب ہم کہتے ہیں رینڈم ویریبل تو یہاں پر ہم آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں جو رینڈم نہیں رہا کیونکہ ہم نے ڈرا کر لیا. اگر رینڈم ہوتا تو ہم اس سے سیمپل مین سبٹریکٹ نہیں, کیونکہ سیمپل ہی نہیں ہوتا تو سیمپل مین کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک رینڈم ویریبل سے سیمپل مین سبٹریکٹ کر لو وچ از دا اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجی, تو یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ ہم نے وہ کنفیوز کر دیا پری ایکسپیریمنٹ اور پوسٹ ایکسپیریمنٹ. ایکچولی observed value of random variable سے سیمپل مین سبٹریکٹ کر کے سینٹرڈ سیمپل بن جاتا ہے. تو یہ جو سینٹرڈ سیمپل ہے اس کی سیمپل مین 0 ہوتی ہے, اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کی تھیوریٹیکل مین بھی 0 ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے تھیوریٹیکل مین سبٹریکٹ نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکس آئی ہے جو رینڈم ویریبل اس کی تھیوریٹیکل مین تو ای ایکس ہے, اور جو سیمپل مین ہے اس کی بھی تھیوریٹیکل مین ای ایکس ہے, تو یہ دونوں کینسل کر جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سینٹرنگ. یہ بہت امپورٹنٹ آپریشن ہے. اس کا یہاں پہ مثال دی ہے نارمل ڈسٹریبیوشن سے. جو بیچ والی ڈسٹریبیوشن ہے وہ سینٹرڈ ایٹ 0 ہے, جو گرین والا ہے وہ سینٹرڈ ایٹ 1 ہے, اور جو ریڈ والا ہے وہ سینٹرڈ ایٹ -1 ہے. تو بیسیکلی جو ڈسٹریبیوشن ہے سی ڈی یہ ایکچولی ڈینسٹی ہے جس کو کہتے ہیں ہسٹوگرام. یہ شفٹ کر جاتا ہے اس طرح سے, اور یہاں پہ سب سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. سی ڈی ایف کا بھی یہی پکچر ہے کہ سی ڈی ایف بھی اسی طرح سے شفٹ کر جاتا ہے, ایک آگے چلا جائے ایک پیچھے چلے جائے گا. جو بیسیکلی پکچر ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سینٹر کرتے ہیں تو اس کے معنی اس کو شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ 0 سینٹر بن جائے. یہاں پہ 0 سینٹر نظر آ رہا ہے. سی ڈی ایف میں سینٹر نہیں نظر آتا ہے صاف, کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے سی ڈی ایف کے پکچر نہیں بنے, مگر اسی طرح کا ہوتا ہے. یعنی اب یہ بہت اہم بات ہے. ایل ایل این اسٹینڈس فار لا آف لارج نمبرز. یہ بہت مشہور چیز ہے, اور اس کا یہی ہے کہ اگر ہم پہلے سینٹر کر دیں ویریبل کو تو پھر سیمپل مین 0 کو کنورٹ کرے گی ہمیشہ, کیونکہ تھیوریٹیکل مین 0 ہو جائے گی. تو ایوریج کنورجز ٹو 0. بس چھوٹی سی بات ہے.
اب جو دوسرا مین تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے یہاں پہ وہ ہے میجرز آف اسکیل، کہ کتنا پھیلا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو بائی پولر کیس ہوتا ہے اس میں اسپریڈ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. ایک کیس ہے کہ ایوریج 3 ہے اور سب نے 3 دیا تو اس میں کوئی اسپریڈ نہیں ہے، اور ایک ہے کہ ایوریج 3 ہے مگر آدھی کلاس جو ہے 5 پہ ہے، آدھے لوگ جو ہے 1 پہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ اسپریڈ ہے. تو ان دونوں کیسز میں کافی ڈفرینس ہے. تو اگر ہم ڈیٹا کو سمرائز کر رہے ہیں 2 نمبرز سے تو ایک مین اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ کانسیپٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی وہ نارمل کے لیے بہت یوزفل ہے اور ان جنرل یوزفل نہیں ہے. وہ اسپریڈ کو ایکوریٹلی سمرائز نہیں کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک رینج میں زیادہ اسپریڈ نہیں ہو مگر اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے یہ پتہ چلے کہ بہت زیادہ اسپریڈ ہے. تو جو نان نارمل کیس ہے اس میں انٹر کوارٹائل رینج جو ہے وہ زیادہ یوزفل ہوتی ہے. بس یہ ایک جنرل بات ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن زیادہ استعمال ہوتا ہے مگر وہ صرف نارمل کے لیے اچھا پرفارمنس دیتا ہے، اور جو انٹر کوارٹائل رینج ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے مگر وہ زیادہ جنرل ہے، زیادہ یوزفل ہے، اور نان نارمل پاپولیشنز میں یہی زیادہ کام آتا ہے. تو یہ جنرل بات ہوگی. اب آتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے، کیونکہ نارمل تھیوری بہت اہم ہے اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے. تو اس کا جو پہلے اس کا آئیڈیا دیں گے پھر اس کا فارمولا دیں گے. ایک تو ہم نے ایوریج اسٹڈی کر لیا کہ کیا ہے. اب ہر آبزرویشن جو ہے وہ ایوریج سے ڈیویٹ کرتا ہے. سبٹریکٹ کر لیں تو وہی سینٹرنگ جس کو کہتے ہیں ایکس آئی مائنس ایکس بار، اس کو کہتے ہیں ڈیویشن، کہ وہ آبزرویشن کتنا مین سے ڈیویشن کر رہا ہے. تو اب یہ ڈیویشن کتنا ہے یہ ہم میجر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ایوریج کر لیں سارے ڈیویشنس کو، تو ایوریج ڈیویشن نکل آئے گا. مگر اس میں نقصان یہ ہے کہ پلس اور مائنس کینسل کر جائیں گے تو ہم کہیں گے زیرو ڈیویشن ہے، حالانکہ دیٹس ناٹ واٹ وی وانٹ ٹو میجر. ہم تو پلس ڈیویشن اور مائنس ڈیویشن دونوں کو برابر مان رہے ہیں. تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ ڈیویشن لے لیں، یعنی پلس مائنس سائن کو ڈراپ کر دیں اور پھر ایوریج کر لیں، اور یہ ایکچولی کریکٹ ہے آنسر. مگر اس میں ایک پرابلم ہے، میتھمیٹیکل قباحت ہے، کہ وہ ایبسولوٹ ویلیو جو ہے وہ ڈفرینشیبل فنکشن نہیں ہے. اس میں ایک گن ہے، اگر ہم اس کا ڈیریویٹو لینے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے بہت سارے آگے جا کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس کی تھیوری کیلکولیشن میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ترجیح نہیں دی گئی. تو اب کیا کریں؟ حالانکہ یہ یعنی کانسیپچولی دس از ایگزیکٹلی رائٹ اور یہی کرنا چاہیے، مگر میتھمیٹیکلی یہ کنوینئنٹ نہیں ہے. تو کیا اس کا حل نکالا کہ سائن کو ہمیں ہٹانا ہے، تو اس کو اسکوئر کر دیں تو سائن ختم ہو جائے گا. ڈیویشن کو اسکوئر کر دیں. تو یہ ہے ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایس ڈی. اب کانسیپٹ سمجھ میں آ گئی. اب اس کا جو تھیوری ہے کہ یعنی ایکچولی پریکٹیکلی کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نہیں بھی آتا ہے تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے تو ایس ڈی دیکھا ہوگا پہلے بھی. بہرحال یہ نہیں سمجھیں کہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کانسیپٹ اسٹڈی کی ہوئی ہے. یہاں پہ میرا یعنی کسی نے پہلے کبھی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نہیں دیکھا ہے وہ بھی اس کورس کو فالو کر سکتے ہیں. یہاں پہ کل آیا ایک بندہ کہ سر میں نے کبھی اکانومیٹرکس نہیں لی ہے، میں اس لیے میرا بیک گراؤنڈ ویک ہے. بھائی ہم یہاں اکانومیٹرکس سکھلانے آئے ہیں، سیکھے ہوئے کو ہم کیا کریں گے اکانومیٹرکس سکھلا کے. تو یہاں دس از ناٹ یعنی یو آر ناٹ سپوز ٹو نو اکانومیٹرکس ٹو ٹیک دس کورس. یہاں ہم اسی طرح سے ایس ڈی وغیرہ کوئی بھی چیز میں اسیوم نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. تو ساری چیز میں بالکل زیرو سے ایکسپلین کر رہا ہوں اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. تو پہلی اسٹیپ یہ ہے کیلکولیٹ دا مین. دوسری اسٹیپ یہ ہے کہ سینٹر کر دو، مین سبٹریکٹ کر لو. تو جب مین سبٹریکٹ کرتے ہیں تو جو چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیویشن. اب اس کا سائن ہمیں ختم کرنا ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ ایبسولوٹ ویلیو جو ہے وہ
मैथमेटिकली इनकन्वीनियंट, तो स्क्वायर कर दो सब कुछ, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर डिविएशन। अब उसका एवरेज ले लो, ये है हमारा मीन स्क्वायर डिविएशन। अब एवरेज लेके चूंकि हमने चीज़ों को स्क्वायर किया हुआ है तो उसको स्क्वायर रूट ले लो, अनडू करना है स्क्वायर को ताकि हम असली चीज़ तक पहुंच सकें। तो बस ये है 4-5 स्टेप्स हैं, इससे एसडी कैलकुलेट होता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, पहले हमने स्क्वायर किया सारे डिविएशन को, फिर उनका एवरेज ले लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन, मगर ये तीनों लेवल पे अप्लाई करती है और तीनों में इसका थोड़ा अलग अलग मतलब है। तो एक तो पॉपुलेशन का एसडी है, ये मैकेनिकली कैलकुलेट होता है। हम सारे नंबर लेते हैं पॉपुलेशन के, फिर उनकी मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये डिविएशन बन जाते हैं, डिविएशन को स्क्वायर करते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये पॉपुलेशन एसडी है। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये रैंडम वेरिएबल्स को अप्लाई करता है। तो रैंडम वेरिएबल्स हमारे इमेजिनरी हैं। अब हम ये सोचते हैं कि इस पॉपुलेशन से मैंने एक रैंडम वेरिएबल, एक कंट्री जो है वो एट रैंडम चूज कर ली। अब ये मीन से कितना डिविएट करेगी? तो मीन जो है वो तो हमारे पास पहले ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो हम कैलकुलेट कर चुके। तो अब जो हमारी इमेजिनरी चॉइस है 1/16 पॉसिबिलिटी के, ये पहली वाली कंट्री है। तो हम पहली वाली कंट्री को देखें और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके कहेंगे अच्छा डिविएशन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ये है 1/16 केस में, फिर हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। और इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर डिविएशन जो है इसका एक नाम है, इसको कहते हैं वेरिएंस। और थ्योरेटिकली यही ज़्यादा मुफीद होता है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस में वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएंस क्या है? स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, उसकी एवरेज वैल्यू। तो इट्स एक्चुअली यहाँ पे मुझे डाल देना चाहिए था, हम इसको एक्चुअली कोर्स में नहीं इस्तेमाल करते हैं, मगर स्टूडेंट्स को मालूमात के लिए यहाँ पे एक एडिशन कर देना कि वेरिएंस इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर्ड। हाँ, तो डिविएशन लेके उसको स्क्वायर करके उसकी फिर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें तो वो वेरिएंस होता है। उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड एरर होता है। और स्टैंडर्ड एरर हमारे लिए काम का है। तो ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये हमारे जहन में जो फ्लक्चुएशंस अराउंड द मीन है उसका स्क्वायर, उसकी एवरेज वैल्यू, फिर उसके स्क्वायर रूट है। और कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली द सेम है एज एसडी ऑफ पॉपुलेशन। थोड़ा सा एक्चुअली फ़र्क है क्योंकि वो हम बजाय इसके कि ये कैलकुलेट करें कि यानी एवरेज लें, हम प्रोबेबिलिटीज़ लेके उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, मगर इन प्रैक्टिस वो नंबर्स एग्जैक्टली द सेम होते हैं। तो एसडी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो द सेम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रैंडम चॉइस से। मगर इसके आगे जो तीसरी कॉन्सेप्ट है कि हम एक रैंडम सैंपल ड्रॉ करें और फिर हम सैंपल का भी एसडी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब मसलन हमने 100 बार सैंपल किया तो हमारे पास 100 कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। अब उसका 100 नंबर्स का हम एसडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सैंपल एसडी है। तो सैंपल एसडी जो है वो कन्वर्ज कर जाता है स्टैंडर्ड एरर को, विच इज द सेम एज द पॉपुलेशन एसडी। तो ये लास्ट लाइन बतला रही है कि एसडी ऑफ सैंपल जो है वो कन्वर्ज करती है एसडी ऑफ पॉपुलेशन को, और एसडी ऑफ पॉपुलेशन इज द सेम एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स। और बात नोट करने की है कि जो सैंपल है हमारा, जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। यानी जब ड्रॉ कर लिया तो वो एक कंट्री फिक्स हो गई, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं। मगर रिपीटेड ड्रॉज में फ्लक्चुएशन नज़र आता है, और वो जो रिपीटेड ड्रॉज में जो फ्लक्चुएशन है वो पॉपुलेशन के फ्लक्चुएशन तक कन्वर्ज कर जाता है। ये यानी अजीब बात है, ये गारंटीड नहीं है, इट्स जस्ट दिस इज़ अ मैथमेटिकल थ्योरम कि ऐसा होता है। और इनफैक्ट
اٹ از ناٹ ٹرو ان آل پاپولیشنز. جو بہت ہی عجیب و غریب پاپولیشنز ہوتے ہیں اس میں یہ فیل بھی کر سکتا ہے, مگر جو نارمل پاپولیشن ہوتے ہیں جن سے ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے زیادہ تر, اس میں یہ فیل نہیں کرتا ہے. البتہ اسٹاک مارکیٹ میں یہ فیل کر سکتا ہے کیونکہ اس کا بہت عجیب و غریب ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. اوپس, یہ کیسے ہو گیا؟ اوپر سے میں نے کیا ہے. اچھا, میں نے ایک بٹن مارا. ایسی. اب ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہم نے لیا ہے ڈائس کا, اور اس میں یہ ساری چیزیں السٹریٹ کر کے دکھلائی ہیں. تو ڈائس میں 6 پاسبلٹیز ہوتی ہیں, 1 2 3 4 5 6, سب کی ایکول پرابیبلٹی ہوتی ہے 1 6 1 6 1 6. تو ایک تو یہ تھیوریٹیکل ویریبل ہے. ایک ہم پاپولیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ 6 لوگ ہیں, پہلا والا نمبر 1 ہے یا اس کی ایج 1 ہے, دوسرے کی ایج 2 ہے, اس طرح سے 6 ہے. تو اب یہ 6 ایجز کا ایوریج لے لیں تو آ جائے گا آپ کو 6 + 5 کرا کے کیا آتا ہے, 6 × 7 42 / 2 21 آ جاتا ہے. 21 از دا سم آف آل دا رولز. تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے ہم 6 سے تو آئے گا 18 is 3 اور 3 بچا تو 3.5 آ جاتا ہے ایگزیکٹلی. تو پاپولیشن مین 3.5 ہے. اور ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دا ڈائس رول یہ بھی 3.5 ہے. اگر ہم ڈائس رول کریں تو تھاٹ ایکسپیریمنٹ میں مینٹلی اگر ساری پرابیبلٹیز ساری آؤٹ کمز کو ایکول لیں اور اس کو 1/6 سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کریں تو 3.5 آ جائے گا. تو رینڈم سیمپل کی جو رینڈم ویریبل ہے اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو 3.5 ہے, اور جو پاپولیشن ہے اس کی ایوریج ویلیو بھی 3.5 ہے. اب آگے ایس ڈی کیلکولیٹ کرنا ہے. ایس ڈی کے لیے سب سے پہلی اسٹیپ ہے ڈیویشنز. تو جو 1 ہے اس کا 3.5 سے ڈیویشن ہے -2.5. 1 - 3.5 -2.5. اسی طرح سے -1.5 اپ ٹو +2.5 آ گیا. اب ان کو اسکوائر کر دیا تو 6.25 2.25 0.25, اور پھر یہی 3 نمبرز پھر سے آ گئے کیونکہ مائنس اور پلس دونوں طرف ہیں, سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن ہے. اس کا ایوریج لے لیا تو پہلے ہم نے ایڈ کیا ان 6 نمبرز کو, 17.5 آیا. 6 سے ڈیوائڈ کیا تو 2.92 آ گیا. اس کا اسکوائر روٹ لے لیا تو 1.708 آ گیا. تو پتہ چلا کہ ایس ڈی جو ہے وہ 1.708 ہے. اچھا, اب ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لسٹ بنائیں 1 2 3 4 5 6 کی ایکسل میں اور اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کریں, ایکسل کا بلٹ ان فنکشن ہے STDEV, تو وہ ہمیں کیا دے گا, وہ ہمیں دے گا 1.871 جو کہ غلط نمبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوریج لیتے وقت ہم نے 17.5 کو 6 سے ڈیوائڈ کیا. ایکسل جو ہے وہ n-1 سے ڈیوائڈ کرتی ہے. یہ ایک اسمال سیمپل کریکشن ہے جس سے ہمیں مطلب نہیں ہے, اور اس کا یعنی مقصد اور کیوں کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے وہ شاید ہم اس کورس میں نہ کور کریں. بہرحال ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 6 سے ڈیوائڈ ہو. تو اس کے 2 طریقے ہیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ایکسل ٹرک ہے کہ 1 2 3 4 5 6 کے آگے ایک اور نمبر جوڑ دیں 3.5 اس کی مین, بلکہ ہم کیلکولیٹ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نمبرز کے نیچے اس کی مین کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب جو STDEV ہے وہ ہم 7 نمبر پہ لگا دیں تو پھر صحیح نمبر نکل آئے گا جو ہم چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک نمبر ایکسٹرا ہونے سے جو n-1 کرے گا وہ تو 6 ہو جائے گا, اور جو وہ ایک نمبر ایکسٹرا وہ مین ہی ہے تو مین مائنس مین اسکوائرڈ 0 ہوگا, اس لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تو یہ ہمیں صحیح STDEV دے دے گا. اچھا, اب اسی کیلکولیشن کو اگر ہم اسٹینڈرڈ ایرر کے طور پہ کریں تو یہ اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں پہلے ویریئنس کیلکولیٹ کرنا. ویریئنس جو ہے ایوریج ویلیو آف اسکوائر ڈفرینس ہے. تو اسکوائر ڈفرینس ہے 1/6 کیسز میں 6 ہے, 6 - 3.5 اسکوائر, اس کو 1/6 سے ملٹیپلائی کر دیں. پھر 1/6 کیسز میں 5 ہوگا آپ کا آبزرویشن
ڈیوینس ہوگا 5 - 3.5 اور اسکوئر ڈیوینس ہوگا اس کا اسکوئر, اس کو 1/6 سے. تو یہ ساری چیزیں کل کرا کے 1.708 آتا ہے, وچ از دا سیم ایز ایس ڈی ایف پاپ. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نمبر صحیح ہے اور ایکسل والا غلط ہے, اس لیے کہ ایس ڈی ایف سیمپل جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے اس 1.708 پہ, اٹ ول ناٹ کنورٹ ٹو 1.8. تو اس لیے جن مقاصد جو میرے ذہن میں اس کے لیے یہ صحیح نمبر ہے, اور جو n-1 ہے وہ غلط نمبر ہے, مگر دوسرے مقاصد کے لیے n-1 صحیح ہوتا ہے, مگر اس وقت ہمارے کورس کے لیے یہی وہ مقصد ہے. اچھا, یہ میں نے سیمولیشن کیا ہے, یہی ڈائس کا ہے, تو یہ 1.7 کی طرف کنورج کر رہا ہے. یہ ہم نے ڈائس رول کیا اور اس کا 1000 ٹائمز کیا اور اس کو کیلکولیٹ کرتے رہے ایس ڈی کیا آتا ہے. تو شروع میں تو 2 پوائنٹ کچھ آیا, پھر چینج کرتا رہا, پھر آہستہ آہستہ اٹس کنورجنگ ٹو دا 1.708 جو کہ تھیوریٹیکل ویلیو ہے. تو یہ ایس ڈی ایف سیمپل کیسے کنورج کرتا ہے. اچھا, ہمارے پاس جو ایک اسپریڈ شیٹ تھی اس پہ جی این پی ڈیٹا تھا, اور جی این پی ڈیٹا میں ہم نے وہ 1975, یہ پہلے لیکچر کی بات, 1975 میں سارے ممالک کا کیا جی این پی ہے, پھر 76 میں. تو یہ میں نے ان کا یہ دو چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں, ایس ڈی اور آئی کیو آر. آئی کیو آر از انٹر کوارٹائل رینج. انٹر کوارٹائل رینج جو ہے وہ مڈل 50% آف دا ڈیٹا ہوتا ہے. ایس ڈی جو ہے نارمل اگر ڈسٹریبیوشن ہو تو مڈل 68% آف دا ڈیٹا ہوتا ہے, مگر اگر نارمل نہیں ہو تو کچھ پتہ نہیں. تو یہاں پہ میں بس یہ دکھلانا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں سے الگ الگ پکچر ایمرج کرتی ہے. ایس ڈی دیکھیں کہ یہ ایک ایکچولی ہائپوتھیسس ہے جس کو کہتے ہیں کنورجنس ہائپوتھیسس. کنورجنس ہائپوتھیسس کا یہ کہنا ہے کہ سارے ممالک کا جی این پی جا کے اینڈ میں ایک ہی ہو جائے گا, جی این پی پر کیپٹا, کیونکہ جو پیچھے ہیں وہ ترقی کر جائیں گے, جو آگے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ اس کی بعض اکنامک وجوہات ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے, ایس ڈی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کے معنی کہ کنورجنس نہیں ہو رہا ہے. مگر اگر ہم آئی کیو آر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کنورجنس ہوا تھا 1990s میں, اور پھر کنورجنس یعنی ایکچولی اس رینج میں یہاں سے لے کر یہاں تک تھوڑی سی ڈکلائن ہے, اور ورنہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایس ڈی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایس ڈی بڑھ رہا ہے اور آئی کیو آر گھٹ رہا ہے. جنرلی اسپیکنگ اگر ہم یہ اپنا افریقن ڈیٹا دیکھیں تو اس کا آئی کیو آر بہت چھوٹا سا ہے, یعنی کیونکہ یہ 15 کنٹری ڈٹرمن کریں گے, ساؤتھ افریقہ کٹ جائے گا راستے سے, تو ان 15 کنٹری میں فلکچویشن بہت معمولی ہے, چینجنگ فرام 500 سے اسٹارٹ کرتا ہے 900 تک جاتا ہے. تو آپ کا جو رینج ہے وہ 400 ہے ٹوٹل رینج 400 میں ساری کنٹریز آ گئی ہیں سوائے ایک کے. تو اگر آپ ہم کہیں کہ اسپریڈ آف ڈیٹا کتنا ہے تو 400 سے بڑا نمبر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, مگر ایکچولی اگر ایس ڈی کیلکولیٹ کریں تو بہت بڑا آتا ہے, 2000 کے قریب آتا ہے. تو ایس ڈی از ناٹ ایکچولی ریپرزینٹنگ دا فلکچویشن آف دا ڈیٹا, کیونکہ اس میں آؤٹ لائر ہے. تو یہ جنرل اس میں کنکلوژنز ہیں کہ ایس ڈی اور ایس ای, تو ایس ڈی ایس ای جو ہے نان نارمل پاپولیشن میں صحیح نمبرز نہیں دیتے ہیں. ایس ڈی آف افریقن 2100 ہے, حالانکہ ساری فلکچویشن جو ہے وہ 500 سے 1000 تک جا رہی ہے, صرف ایک کنٹری جو ہے اس سے باہر ہے. اگر ہم مین اور ایس ڈی لیں جو کہ استعمال ہوتا ہے نارملی, اگر ہم 2 پوائنٹ سمری کریں ڈیٹا, ہم کہیں کہ یہ افریقن کنٹریز ہیں, ان کی ایوریج انکم 1360 ہے اور ایس ڈی جو ہے وہ 2100 ہے, تو یہ کمپلیٹلی رانگ پکچر دے رہا ہے ڈیٹا کی, کیونکہ 1360 has nothing to do with the mean اور 2100 has nothing to do with the fluctuation. مگر یہ ویلیوز جو ہیں وہ نارمل پاپولیشن میں صحیح رہتی ہیں. اچھا, اگر ہم آئی کیو آر اور میڈین استعمال کریں تو یہ زیادہ صحیح ہمیں پکچر دے گا کہ یہ ڈیٹا ہمیں کیا بتلا رہا ہے. اچھا, جو آخری کانسیپٹ ہے اس لیکچر کی وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن. جس طرح سے سینٹرنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ایک سٹیپ اور لیتے ہیں تو اسٹینڈرڈائزڈ ویریبل بنتا ہے. سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے
ای ایکس سبٹریکٹ کر دیا, دوسرے اسٹیپ میں ہم نے اس کو ایس ای سے ڈیوائڈ کر دیا, تو وہ سینٹرڈ رینڈم ویریبل ہوتا ہے. تو سینٹرڈ ویریبل کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو 0 ہوتی ہے, اس کا اسٹینڈرڈ ایرر 1 ہوتا ہے. یہ جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ایس ڈی سے یا ایس ای سے, تو اس کے کیا افیکٹ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن پہ, یہ اس کی پکچر ہے. جو اسٹینڈرڈ نارمل ڈینسٹی ہے وہ بیچ میں ہے, یعنی بلیک لائن ہے. اگر ہم اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن زیادہ ہو جائے تو وہ پھیل جاتی ہے. یہ گرین والی لائن جو ہے یہ ایس ڈی 2 ہے اس کا, تو یہ پھیلا ہوا ہے کیونکہ زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہے. ایس ڈی ہاف ہے, یہ ریڈ لائن کا اس لیے نیرو ہے, کمپریس ہے زیادہ تر آبجیکٹ. بس یہ سمپل سی بات ہے, اس کو ڈیمونسٹریٹ. جی ہاں, انکریز ہوگا تو اس کے معنی کہ اسپریڈ زیادہ ہے تو وہ اسپریڈ کر جاتا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ والیوم سیم رہنا ہے, کیونکہ والیوم ہمیشہ 1 ہوتا ہے, تو اس لیے جب اسپریڈ کرے گا تو اوپر سے اس کی پیک نیچے جائے گی, کیونکہ والیوم کو سیم رکھنا ہے. تو ایریا اندر دا کرو سیم ہے. اچھا, یہ ختم ہو گیا. اب کمپیوٹر لیب ڈیمو ہوگا, ہم لوگ تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں 5-10 منٹ کی, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is lecture 3 of Econometrics for Muslims. The first lecture was a general introduction about Islamic theory of knowledge. In the second lecture, the main technical issues that we discussed were the cumulative distribution function and the histogram. In this lecture again, we will discuss the cumulative distribution and the histogram, but in a slightly different context. So we start first of all by making our intention pure for the sake of Allah, that we are sitting here for the purpose of acquiring knowledge which is being used against Muslims these days. So we are learning not for our personal benefit, but for the sake of benefiting the Ummah from this knowledge. There is a dua for studying. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma taj'alu al-hazana idha ma shi'ta sahl. That there is nothing easy except what you make easy. And if you wish, you can make this difficulty easy for us. So I'm just going to start by introducing some general terminology. What we looked at last time in the spreadsheet is called a data set. This is our data set that we looked at. Let me expand this a little. So in the data set we have countries. These countries are called the population that we are studying. The population is just some collection of objects. As is obvious from the word, the population can refer to a collection of people. For example, if you have a city full of people, we can study the people in this city, and that will be the population. But here we are studying all the countries in the world, so the countries are the population. Or if we want to study all of the universities in Pakistan, then the universities will be the population. So population is a technical term in statistics, and it has the meaning that this is the collection of objects that we are studying. These objects can be of any type. It can be countries, it can be people, it can be
anything. So now once you have the population, then a data set is a collection of information about everything in the population. So here we have lots of information about Albania. So in general we can call this information a characteristic. It is something which describes the population. So we can say that in Algeria, one characteristic of Algeria is that in 1976 it had a GDP per capita of $5,076. Another characteristic of Algeria is that in 1978 it has GDP of $5,474. And similarly, for every object in our population, we have information about different characteristics. So the characteristics here are the GDP per capita in different years. Now, these characteristics that we are studying currently are numerical, and in general we will always study numerical characteristics. But some characteristics are called categorical, that is, they belong to categories. So for example, although this is not listed in our data set, we can talk about whether or not a country belongs to Africa. This is a characteristic. So some countries have this characteristic, others don't have this characteristic. So Albania, it does not belong to Africa. Algeria, it does belong to Africa. So the characteristic of Albania of belonging to Africa. Now, for such characteristics, we usually use 0 and 1 to make this a numerical. So I could put a column here, belongs to Africa, in Africa. Okay, now Albania, is it in Africa? No, so we can say 0. Is it in Africa? So we can say 1. Angola. Similarly,